اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کرنا تھا کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ کچھ بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہیں جن کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی بھی ہم لوگ کورونا کی وبا سے مکمل طور پر نہیں نمٹ سکے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے یہاں بہت سارے کیسز جو روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کبھی 80 افراد کبھی 100 افراد کا جو ہے نا وہ انتقال ہو رہا ہے یہاں پر۔ بظاہر پنجاب صوبے کے اندر جو ہے وہ مریضوں کی تعداد کم ظاہر کی جا رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ ٹیسٹ کم کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ ٹیسٹ کم کریں گے تو آپ کے پاس تصدیق شدہ جو ہے وہ کورونا کے کیسز بھی کم آئیں گے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ ہم اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری حکومت سے گزارش ہوگی کہ وہ عوام کو دھوکے میں نہ رکھے، حقائق کا سامنا کرے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں تاکہ اس وبا سے ہم بآسانی جو ہے وہ ایک مرتبہ چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط اعداد و شمار لوگوں کو سامنے رکھیں اور پھر یہی تمام معاملات پھر دوبارہ ہمارے پاس یہ وبا لوٹ کر آئے اور پھر ہم لوگ اس کو سنبھال نہ سکیں۔ یہ ساری بات کرنے کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ کورونا کی جو اس وقت وبا ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو آ رہا ہے وہ ہمارے اکانومی پہ آ رہا ہے۔ اکانومی جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم اپنی ملک کی معیشت کو جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کریں ہم بہت خوف زدہ ہیں کیونکہ حقائق ہمارے سامنے نہیں رکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر میرے بہت سارے جو ہے وہ تاجر حضرات، میری تاجر برادری، وہ ان معاملات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ وہ اس بارے میں نہ پڑھتے ہیں نہ ہی کہیں سے معلومات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پلاننگ کا فقدان ہے۔ ہمارے یہاں پلاننگ نہیں کی جاتی، سب اللہ کے توکل کے اوپر ہی اپنا کاروبار کیے چلے جا رہے ہیں۔ انتہائی سادہ لوگ ہیں ہمارے، اور پھر وہ بغیر کسی سے مدد لیے نہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں نہ کچھ، وہ صرف اپنے پروردگار کی جانب دیکھتے ہیں کہ وہ رازق ہے، وہی سارا بندوبست کرے گا۔ لیکن چونکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اسی طرح بیرہ روی کی سمت میں ہم اس کو چلنے نہیں دے سکتے، اس کے لیے اعداد و شمار کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی فوڈ سیکیورٹی کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بھی معاملات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، جس کے اوپر ابھی تک ہماری حکومت سنجیدہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ کاروباری لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور ہمارے اسکول بند ہیں، وہاں سے جو ہے وہ بہت شکایت آ رہی ہے کہ خواتین ٹیچرز اور جو دوسرے ہمارے اساتذہ ہیں محترم، ان کا ساری دنیا کے اندر استاد کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں یہ پوزیشن ہے کہ ایک تو ہم ان کو تنخواہیں کم دیتے ہیں، پھر دوسرا اس وقت بہت سارے اسکولوں سے مجھے ذاتی طور پر بطور پریزیڈنٹ کنزیومر رائٹ پروٹیکشن سوسائٹی سکھر کے حوالے سے میرے پاس بہت ساری کمپلین آئی ہیں کہ اسکول کی اساتذہ کے تنخواہوں کو کاٹ کر ان کو ادائیگی کی گئی ہے۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے جیو ٹی وی پہ بھی یہ نیوز دیکھی کہ ڈاؤ یونیورسٹی کے تمام استاد جو پروفیسرز ہیں ان کی بھی تنخواہ جو ہے نا وہ جون کی وہ نصف کر دی گئی ہے، ان کو ادائیگی نصف کی گئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے دور میں، اس تکلیف دہ صورتحال میں اگر ان کو تنخواہیں پوری نہیں دی جائیں گی، ان کے پاس اور کیا ذرائع آمدن ہے جس سے وہ اپنا کاروبار کریں، جس سے وہ اپنا گھر چلائیں۔ اسی طرح میرے بہت سارے جو ہے وہ کاروباری افراد ہیں، میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات پر جو ہے وہ توجہ دلا چکا ہوں کہ چھوٹے کاروباری لوگ جو کاروباری یونٹ ہے وہ تقریباً 50 لاکھ کاروباری دکاندار ایسے ہیں جن کے پاس سرمایہ کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو اس پینڈیمک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے ان کو، اور وہ اپنا کاروبار سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ برائے مہربانی حکومت سے میں بار بار التجا کرتا ہوں، خدا کے لیے ان چھوٹے دکانداروں کا خیال کیجیے، ان کے لیے کوئی پالیسی بنائیں، ان کو قرض دیں بلا سود۔ یہ ہماری
اکانومی کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں چھوٹے دکاندار، ہم اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ بار بار اس بات پر توجہ دلائی جا رہی ہے، ان کے مسائل سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کی آمدنی کم ہے، ان کے اخراجات ہیں، ان کو اسٹاف کی تنخواہیں دینی ہیں، بجلی کے بل دینے ہیں، ان کو دکانوں کے کرائے دینے ہیں، پھر اپنے گھروں کے کرائے دینے ہیں، گھر کے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس، پھر کوئی نہ کوئی گھر کا افراد بیمار ہوتا ہے اس کی میڈیسن پہ اخراجات۔ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی شکایتیں اور کتنی جو ہے وہ درخواستیں آ رہی ہے امداد کی، کہ ہماری مدد کی جائے۔ نہ ان کے پاس میڈیکل کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ قرض پا رہے ہیں، نہ ہی وہ لوگوں کو ادائیگیاں کر پا رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ عجیب مذاق ہے میرے پاکستان کے اندر کہ اس وقت ہم ایک بحران کی کیفیت میں گزر رہے ہیں، ایک وبا کی تکلیف ہے ہمارے ہاں، لیکن میرے ملک کے وزیر اعظم اور ان کے وزراء ایک عجیب سا جو ہے وہ کنٹروورشل جو ہے وہ ماحول اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کو سیاست بازی کرنی ہے، ان کو لوگوں پر الزامات لگانے ہیں اور پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے۔ ایک شخص جو ایک ہی دن میں 35 منٹ میں 3 پرچے دیکھ کر وہ جعلی ڈگری لے کر وہ اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، اس کو تو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی تو سب کو فکر ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کو اتنی زیادہ فکر ہے اس کی کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ گئی ہے تو اس کی صلاحیت میں کمی آتی جا رہی ہے، اس کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے اس کی عمر بڑھنے کی وجہ سے۔ تو میرے پرائم منسٹر صاحب، اس ملک کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی عمر میں اضافہ ہو گیا ہے، بڑھ گئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی بچیاں بھی عمر میں بڑی ہو گئی ہیں، ان سب کی بھی فکر کر لیجئے۔ ایک آپ کو اپنے جو ہے نا چاہیے تھے کہ آپ کو عمر بڑھنے کی بہت فکر ہو رہی ہے اس جعلی ڈگری والے کی، تو آپ کو پوری قوم کا احساس نہیں ہے کہ وہ اس وقت کس کرب اور اذیت میں مبتلا ہے۔ آپ کو ایک جے آئی ٹی کی فکر پڑ گئی ہے کہ جاؤ تقریریں کر دو، وہ جے آئی ٹی اصلی ہے نقلی ہے۔ بھائی یہ جے آئی ٹی کیا پیپلز پارٹی نے بنائی ہے؟ یہ سندھ حکومت نے بنائی ہے۔ آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ اس جے آئی ٹی کے بارے میں معلومات کریں کہ اس کے اندر آپ کے ذوالفقار مرزا جو آپ کے اتحادی ہیں جی ڈی اے کے، ان کا اتنا بڑا رول ہے، وہ خود کلیم کرتے رہے، آج تک انہوں نے اسی ذمہ داری سے ڈینائی نہیں کیا، اس سے تو آپ نہیں پوچھتے ہیں۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے بارے میں جو آپ کی جے آئی ٹی ہے، اس کے اوپر تو نہ رینجرز کا کوئی صاحب کا نمائندہ آ کر جو ہے نا وہ ٹی وی پر بھاشن دینے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی بیان جاری ہوتا ہے۔ ایسا دورہ معیار کیوں؟ کیا پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ کل آپ نے پیپلز پارٹی کے اوپر ٹارگٹ کر کے اس کے ووٹ چرا کر آپ نے اس کو پنجاب سے جو ہے نا آپ نے دکھا دیا لوگوں کے جی وہ ایک جو ہے نا صوبے تک محدود ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی ایک صوبے تک محدود نہیں ہو گئی ہے، اس کو محدود کیا گیا ہے۔ اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ جب آپ ایک وفاق کی پارٹی کو دیوار سے لگا دیں گے، ان کی کردار کشی کریں گے، آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو دوسرے ایک غلط ایکسٹریمسٹ انداز میں وہ سوچنا شروع کریں۔ ڈریں آپ اس وقت سے۔ یہی صورتحال ایوب خان نے بھی جو ہے نا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہاں ایک مجیب پیدا ہوا تھا۔ خدا کے لیے سندھ کے اندر کسی دوسرے مجیب کو پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ الٹے سیدھے بیانات دینے سے گریز کریں۔ کیا آئی ایس آئی اور ایم آئی اور جو ہماری جو آئی بی کے لوگ جنہوں نے اس پر دستخط کیے ہیں، جو سندھ حکومت نے جے آئی ٹی پیش کی ہے، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان کریں کہ علی زیدی جھوٹ بولتا ہے؟ علی زیدی کی جے آئی ٹی کی حیثیت کیا ہے، جو خود یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک موٹر سائیکل والا میرے گھر پہ آ کر پھینک گیا؟ جو آدمی آفیشیل طریقے سے ایک جے آئی ٹی اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں تھی اس کے پاس، وہ کوئی آدمی اس کے گھر پر آ کر پھینک گیا، وہ اس کو قومی اسمبلی میں لہرا رہا ہے۔ جناب اسپیکر قومی اسمبلی صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیقات کریں۔ اگر علی زیدی نے جھوٹ بولا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ فیصل واڈا صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں دوہری شہریت کو چھپایا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ چینی کے اسکینڈل میں جن لوگوں کے نام ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے پیٹرول کا بحران پیدا کیا،
میں شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جنہوں نے آج یہ احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ 120 اور عدالتیں قائم کی جائیں تاکہ یہ نیب کا ڈرامہ جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ یہ نیب کے چیئرمین صاحب کی ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ سوچا جائے، اس کے بارے میں بھی تو تحقیقات کر کے جو عوام کو بتایا جائے۔ کب تک آپ عوام سے جھوٹ بولیں گے؟ کب تک آپ عوام سے چھپائیں گے؟ کن کن چیزوں پر آپ پردہ ڈالیں گے؟ کیا وزیر اعظم صاحب کی نااہلیت کے اوپر؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو ہے وہ میں نہیں کہتا۔ انہوں نے جب ان کو کہا کہ آپ کہیں خاتم النبیین تو کہتے ہیں جی 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 جی۔ یہ جی جی کیا ہوتا ہے؟ واضح طور پر کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ کا قانون بھی بن چکا کہ خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے تو ہمارے وزیر اعظم یہ خاتم النبیین کا لفظ کہتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ اگر ان کو اردو نہیں آتی تو ان سے کہیں کہ وہ انگریزی میں کہیں، لیکن ان کو یہ کہنا پڑے گا۔ بصورت دیگر ہمیں ان کے ایمان کے اوپر شک رہے گا، نہ جانے وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، نہ مذہبی طور پر لوگوں کو متحد کر پا رہے ہیں، نہ معاشی طور پر لوگوں کو جو ہے متحد کر رہے ہیں، نہ اسمبلی کا حال جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے چل رہا ہے۔ وہاں بھی ایک روزانہ ایک الزامات کی سیاست ہو رہی ہے۔ میرے ملک کو اس وقت آپ کی لڑائی کی فکر نہیں ہے۔ مجھے الیکشن نہیں چاہیے ابھی، ہمیں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ ہم آپ کی حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم جس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں، لوگ ہمارے جو بے روزگار ہو رہے ہیں، جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کا کچھ کیا جائے۔ آنے والے دنوں میں مزید لوگ جو بے روزگار ہونے جا رہے ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے کہا یہ بہت مختصر جو ہے وہ مجھے باتیں کرنی ہے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں لیا جا سکتا اس پر، اس ویڈیو لاگ پہ۔ اس وقت ہمارے ہاں کاٹن کی شارٹیج ہونے والی ہے۔ کاٹن جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اس مرتبہ ہمیں کاٹن باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گی۔ چاول کی شارٹیج ہونے والی ہے، گندم کا بحران ہمارے سامنے ہے، چینی کا بحران ہمارے سامنے ہے، ہمارے یہاں پیٹرول کا بحران ہے، بجلی کا حال برا ہے۔ بجلی ایک تو آپ نے بہت مہنگی کی ہے، مزید مہنگی کرنے آپ جا رہے ہیں۔ آپ عوام کے ساتھ کیا ظلم کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہی وعدے کیے تھے؟ کیا ریاست مدینہ کا جو ہے سربراہ وہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے، وہ یو ٹرن لینے والا وزیر اعظم ریاست مدینہ بنائے گا؟ آپ ہمارے مذہب کے ساتھ بھی جو ہے مذاق کر رہے ہیں، ہمارے جذبات سے آپ کھیلتے ہیں۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ برائے مہربانی اپنے رویوں کو درست کریں، اپنی پالیسی کو دوبارہ نئے سرے سے آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کہاں غلط ہیں، اور کسی سمجھدار لوگوں کا انتخاب کر کے اپنی ٹیم کو دوبارہ سے تشکیل دیں۔ یہ الزام تراشی کی سیاست نہیں چلے گی، بہت پرانی ہو گئی سیاست۔ کبھی نواز شریف کو غدار قرار دے دیا تو کبھی زرداری صاحب کو غدار قرار دے دیا۔ جنرل پاشا صاحب کی بات کسی کو نہیں پتہ کہ انہوں نے جو ہے نا وہ غداری کی ہے، یا مشرف نے غداری کی ہے، یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں بنانا غداری کا کام نہیں ہے۔ برائے مہربانی ہمارے پاس بھی بہت سارے حقائق ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں۔ جو لوگ غلط ہیں ان کو غلط ثابت کریں، اس کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر روز تماشا نہ لگائیے۔ ہمیں لوگوں کو جو ان کی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بہترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اقدامات کریں۔ آپ لوگ تو یہاں اس وقت بندر بانٹ میں لگے پڑے ہیں۔ کل بھی آپ نے ایک بندر بانٹ کی ہے، کل بھی آپ نے جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن میں جو آپ نے جس کا جو سربراہ لگایا ہے، کیا ان کی نااہلیت کی وجہ سے یہ کارٹل نہیں بنا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں چیزوں کے جو نا ریٹ بڑھے اور سب کچھ منافع خور کر کے یہ لے گئے؟ کیا اس کی رپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی حفیظ شیخ صاحب اور جو ان کی مخالفت کرتے رہے، لیکن آپ نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کی فرمائش پر، ان کے دباؤ پر ایک ایسی خاتون کو دوبارہ آپ نے ان کو جو ہے مقرر کیا ہے جن کی پہلے ہی پرفارمنس جو ہے نا وہ خراب رہی ہے، جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی ہے، آٹا غائب ہو گیا ہے، یہ تمام معاملات آئے ہیں آپ کے سامنے۔ اور ابھی پیٹرول میں جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کی بات کرنا باقی ہے۔ اور میں نے گزشتہ اپنی ویلاگ میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کا ایک اور اسکینڈل آپ کے ساتھی کا ذوالفقار بخاری صاحب کا وہ بالکل ریڈی پڑا ہوا ہے۔
وہ آپ کی اس وقت کی جو ہے نا وہ گھن گھرج جو آپ نے جے آئی ٹی کی ہے اس میں دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ دبے گا نہیں۔ یہ روز ویلٹ ہوٹل کسی نجی شعبے کے حوالے نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان کی ملکیت ہے، اسے اونے پونے داموں نہیں بیچنے دیں گے۔ پاکستان آپ کو ٹھیکے پہ نہیں دیا گیا ہے، پاکستان میں لاوارث نہیں ہے۔ 22 کروڑ غیرت مند لوگ اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے سپاہی ہیں۔ صرف پاک فوج میں کام کرنے والے ہمارے سپاہی جو ہے نا وہی آپ اس ملک کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں ہم تاجر بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سیاستدان بھی، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس پاکستان سرزمین کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ایک خصوصی بات میں نے آپ سے کہنی ہے، وہ یہی ہے کہ براہ کرم اس وقت پرائس کنٹرول کمیٹی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ براہ مہربانی پرائس کو جو ہے نا چیک کیا جائے، اس پر کنٹرول کیا جائے اور اپنی حکومت کی ریٹ دکھائی جائے۔ دوسرا، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی کو بھی اس وقت ملازمت سے نہیں نکالا جائے گا، لوگ یہاں چھاٹی کر رہے ہیں لوگوں کی۔ اس وقت 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 2.5 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ براہ مہربانی اس کا سدباب کیا جائے، ابھی سے کیا جائے، اس سے پہلے کہ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہوں اور سڑکوں پر جو ہے وہ لیٹ جائیں، آپ کی طرح دھرنا دے دیں، اس سے پہلے اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ اور جو تنخواہوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے اساتذہ کی اور دوسرے ملازمین کی، میرے پاس بہت ساری شکایتیں آئی ہوئی ہیں۔ بہت سارے انڈسٹریلسٹ اور دکاندار لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو آدھی تنخواہ پہ رکھتے ہیں، اگر آپ آدھی تنخواہ لیں تو کام کریں، وگرنہ آپ ملازمت چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ بنیادی حقوق ہیں عوام کے جو آپ نے دینے ہیں لوگوں کو، اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ میں اس پر مزید ایک اور تفصیل کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔